بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راولپنڈی کے رہائشی جنرل عاصم منیر صاحب 11ویں چیف آف آرمی سٹاف تعینات کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان آخر کار جنرل عاصم منیر صاحب سے اس قدر نفرت کیوں کرتا تھا اور خوفزدہ کیوں تھا؟ وہ اس تقرری کو روکنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ کتنے جلسے، کتنے دھرنے، کتنے ڈرامے، کبھی ٹانگوں میں گولیاں، کبھی یہ کئی کچھ اس نے کیا، مصنوعی زخم بھی دکھائے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر کیوں یہ روکنا چاہتا تھا اس تعیناتی کو؟ آخر اس کی کوئی اندر کی کہانی کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ چلیے آج میں وہ سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان کی بیوی بشرا مانیکا اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، احسن جمیل گجر اور اس کی بیوی فرا گوگی جو کہ عمران خان کی دوست ہے، یہ 3-4 لوگ ملا کر پاکستان کے صوبہ پنجاب کو اس طرح لوٹ رہے تھے کہ جس طرح کوئی یوں کہہ لیں کہ سارے بسنے والے یہاں سے چلے گئے ہیں، اب کوئی یہاں باقی نہیں رہا رہنے والا۔ تو لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم کر رکھا تھا ان لوگوں نے۔ مانیکا فیملی کے ایک فرد یعنی بشرا مانیکا، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، ان سب لوگوں اور جو خاور مانیکا، ان لوگوں کے ایک بندے کے نام پاک پتن، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں ہزاروں ایکڑ سے زائد یعنی اراضی ایک فرد کے نام نکل رہی تھی۔ کہاں سے آئی؟ کچھ لوگوں کی ہتھیا رہے تھے، قبضے کر رہے تھے، سرکاری زمینوں پر قبضے کر رہے تھے۔ اس کے بعد نوٹوں کی جو بوریاں ہیں نا، وہ بھر کے نا تو ٹھکانے لگائی جا رہی تھیں۔ پاکستان کو، پنجاب کو لاوارثوں کا مال سمجھ کر لوٹا جا رہا تھا۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت DGISPR تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ان کو اس کرپشن کا پتہ چلا تو انہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا۔ یہ سیدھے عمران خان کے پاس گئے۔ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب، آپ تو کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لے کر آئے تھے، یہ دیکھیے آپ کی بیوی بشرا مانیکا کیا کر رہی ہے، یہ دیکھیے ہزاروں ایکڑ زمینیں کہاں سے آ گئی ان کے نام پہ، یہ نوٹوں کی، ڈالروں کی، جو کرنسی کی جو بوریاں بھر کے یہ ٹھکانے لگا رہے ہیں، اسمگل کر رہے ہیں۔ آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہے عثمان بزدار جسے آپ نے لگایا تھا، وہ آپ کی دوست فرا گوگی ہے، اس کا شوہر ہے، یہ کیا لوٹ کھسوٹ کا ڈرامہ ان لوگوں نے بازار سجایا ہوا ہے۔ اس پر عمران خان نے موقع پر تو 2-4 باتیں کی، بشرا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اس کا نوٹس لوں گا، ایسے کروں گا، ویسے کروں گا۔ اس کے بعد جیسے ہی جنرل عاصم منیر صاحب اس کمرے سے اٹھے اور چلے گئے تو فوری طور پر عمران خان نے چیف آف آرمی سٹاف کو حکم دیا کہ اس عاصم منیر کو فوری طور پر DGISPR کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اور انہیں اپنے اس عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ بشرا بی بی اور PTI کے اس لوٹ گھسوٹ والے چور ڈاکوؤں کے ٹولے کی چوری کو بے نقاب کیا تھا۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا، اور کس کو لگایا؟ جنرل فیض حمید کو۔ جنرل فیض حمید کو کیوں لگایا؟ 2019 کو جب گستاخ آسیہ ملعونہ کو رہا کیا تھا تو تحریک لبیک والے جب دھرنا دے رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، اس وقت جنرل فیض حمید نے ایک ڈائلاگ بولا تھا۔ اس نے ایک دھمکی دی تھی تحریک لبیک والوں کو۔ اس نے کہا تھا کہ ہم تمہیں گولیوں سے بھون دیں گے اگر تم آسیہ ملعونہ کے خلاف دھرنا دینے سے باز نہ آئے، سڑکیں جو خالی نہ کی تو ہم تمہیں گولیوں سے بھون دیں گے۔ یہ جو اس کا ڈائلاگ ہے، یہ تحریک لبیک والوں کو کبھی نہیں بھولے گا، ایک کارکن کو یاد ہے۔ یہ کارکردگی تھی فیض حمید کی کہ اسے پھر DGISPR لگا دیا گیا، کیونکہ وہ عمران خان کے ہی گینگ کا، اس کے ہم ذہن بندہ تھا اس کا۔ عمران خان کی کہانی پچھلی ویڈیوز میں کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، وہ حکیم سعید، وہ ڈاکٹر اسرار احمد، یہ سب کچھ کہ وہ جو یہودیوں کی فنڈنگ ہے۔ بہرحال اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پھر جنرل باجوہ صاحب، جنہوں نے مہربانی کر کے پاکستان کے اوپر اس ناکارہ اور ناکام قسم کے اس وزیر اعظم عمران خان کو لاد دیا تھا، وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر بٹھا دیا تھا، چلتی چلاتی نون لیگ کی حکومت کو کھڑے لانے لگایا، اور اس جاہل قسم کے اس شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا۔ کئی سال تک جنرل باجوہ صاحب پاک فوج کو ساتھ ملا کر اس کا دفاع کرتے رہے، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، اور کئی ایسے مراحل ہر موقع پر وہ اس کے لیے استعمال ہوتے رہے، اس کی حمایت کرتے رہے۔ بالآخر جیسے ہی پاکستان کی کشتی ڈوبتی دکھائی دے رہی تھی تو جنرل باجوہ صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا
کئی سال تک انہوں نے اس کو چلانے کی کوشش کی، لیکن پھر جب پتہ چلا کہ اس کا تو مشن ہی کوئی اور ہے، اسے تو بھیجنے والے ہی کوئی اور ہیں، یہ تو ہے ہی کوئی اور، یہ نہ مسلمان ہے یا نہ یہ اس کا تعلق ہے کوئی پاکستان کے، اس کا تو تعلق ہے کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا بھی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم آج کے بعد تمہاری حمایت نہیں کریں گے، ہم تمہیں نہیں بچا سکتے، بڑی دیر تمہیں چلانے کی کوشش کی ہے لیکن تو نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اس وقت عمران خان نے کیا کہ لاہور گورنر ہاؤس میں میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے فوراً بعد اس نے جنرل فیض امیر کو کال کی کہ آپ تیار رہیں، میں آپ کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے لگا ہوں۔ وہ میٹنگ، وہ کالیں لیک ہوئی، جنرل باجوہ صاحب کو پتہ چلا۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر اپنی کمانڈ کو مضبوط کر لیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے سے فیض امیر کو ہٹایا اور جنرل ندیم انجم کو لگایا، اور عمران خان کے بھی انہوں نے کان کھینچے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اب میں تمہاری حمایت نہیں کروں گا، تو آستین کا سانپ ہے، تو احسان فراموش ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے کیا جنرل باجوہ صاحب کو جو القابات دیے، جو الٹے سیدھے نام دیے، کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق، کبھی نیوٹرل، کبھی جانور، یہ نام جنرل باجوہ صاحب کے رکھے عمران خان نے، کیونکہ یہ بدذات پہلے سے ایسا ہے، یہ ہر سیاسی اور ہر مخالف کے الٹے سیدھے نام، یہ ہر کسی کے الٹے سیدھے نام رکھتا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں۔ پھر اس نے کیا کہ اس کے بعد جیسے ہی پی ڈی ایم کی جماعت نے اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی، وہ تحریک کامیاب ہوئی اور اس کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس نے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف وہ بدتمیزیاں کی، وہ گالی گلوچ کیا، اور اس کے جو ٹولہ ہے، جو اس کا تربیت یافتہ اس کی جو ٹیم ہے پاکستان کے اندر جو کام کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پر، وہ لوگ آج تک جنرل باجوہ صاحب کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں، آج تک ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور یہ احسان فراموشی کا ایک یوں کہہ لیں کہ اس کی مثال آپ کو اس دنیا میں نہیں ملے گی۔ پھر اب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، اب ان سے یہ خوف زدہ کیوں ہے؟ وہ جو منیکا خاندان کی جو کرپشن تھی، اس کی وجہ سے عمران خان کو جنرل عاصم منیر سے خطرہ تھا کہ یہ تو پہلے سے ہی بندہ۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ جنرل عاصم منیر سید بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، تو اب یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، ان لوگوں نے شروع سے ہی، پہلے سے ہی جنرل عاصم منیر کے خلاف تھے، زبان درازی شروع کر دیا، ان لوگوں نے بھونکنا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ وہ سید بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، ان لوگوں کی زبانیں اور تیز ہو گئی ہیں، ان کی بکواسات کا جو عمل ہے وہ اور زیادہ تیز ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان، اپنے مذہب اسلام اور اپنی عوام کے ساتھ مخلص رہیں، اور اس فری میسن ایلومناٹی دجالی ٹولے کا پاکستان سے خاتمہ بھی کریں، اور پاک فوج کو جو دشمن ہیں، جو غدار چھپے ہوئے ہیں، ان سے پاک بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جو لوگ مخلص ہیں ان کے ساتھ مل ملا کر اپنے ملک کی خدمت کر سکیں۔ اللہ حافظ۔